अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ़ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। हर मंडे को एक डॉक्टर शो होता है हमारा, जिसमें हमारे मुख्तलिफ़ डॉक्टर साहिबान हमें ज्वाइन करते हैं। आज हमारी गेस्ट है डॉक्टर अब्दुल मजीद वानी है, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन है, क्वालिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर। डॉक्टर साहब की खिदमात अपने आप में है। डॉक्टर साहब ने आवाम के तई जो खिदमात की है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में अपनी तरफ का एक कहते हैं ना वो आला मियार का एक हॉस्पिटल लाया, जो आइडिया पहली बार डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आया। आज डॉक्टर साहब से हम जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड एज ए कंसल्टेंट है, ये फिजिशियन है, इस रिलेटेड हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्योंकि सर्दियां आने वाली है और आवाम को किन तदाबीर का कैसे अपने आप को बीमारियों से बचाना होगा और किस तरह से डॉक्टर साहब हमें गाइड करेंगे और किस तरह से हम डॉक्टर साहब को कंसल्ट करेंगे, वो तमाम प्रोसेस डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप सीनियर फिजिशियन हो। डॉक्टर साहब, ये इसके डोमेन में क्या क्या आता है, ताकि आवाम को, क्योंकि आवाम को पता चले कि हम फिजिशियन को क्यों कंसल्ट करेंगे, इसके डोमेन में क्या क्या आता है। डॉक्टर साहब, आप मुख्तसरन इस पर रोशनी डालें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारी पहली जो एलोपैथिक मेडिसिन है, पहले इसमें MBBS आता है, जिसमें 13 सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है। उसमें सारा कुछ कवर हो जाता है, ऑप्थेमोलॉजी भी, ENT भी, फार्माकोलॉजी भी, मेडिसिन भी, सर्जरी भी, ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी भी। उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है, जिसको MD कहते हैं, MS कहते हैं, या डिप्लोमा भी होता है। इसमें एनेस्थीसिया हो, उसमें भी MD होता है। ये इसके बाद ये एक डिग्री है। उसके बाद है एक डिग्री DM या MCH, जो सुपर स्पेशलाइजेशन है। यानी कि अब जो हेल्थ का मियार है वो बढ़ता जा रहा है। हर ब्रांच की ब्रांच में से भी ब्रांच निकल आ रही हैं, तो उसमें एक्सपर्ट मतलब एक डॉक्टर जब एक डिग्री हासिल करता है MBBS, फिर MD, उसके बाद वो उसमें भी अलग ब्रांच में जाना चाहता है। अब जो फिजिशियन है, फिजिशियन MBBS के बाद MD, मैंने MD मेडिसिन किया हुआ है, उसके बाद MRCP किया हुआ है, उसमें भी मेडिसिन आता है। उसके अलावा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में 3 साल गुजारे हैं और एक्सपीरियंस बेस में। इसके अलावा एलोपैथिक मेडिसिन में एक जनरल फिजिशियन की बात आपने की कि कंसल्टेंट फिजिशियन क्या होता है, इसमें की डोमेन में क्या आता है। इसमें इन 3 साल के दौरान इसको हर स्पेशलिटी में घूमना पड़ता है। इनको जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेमेटोलॉजी, चेस्ट मेडिसिन, जो भी मेडिसिन के अंदर तकलीफ़ें होती हैं वो इसके डोमेन में आते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, लिवर डिजीज़, इन सबों के बारे में पढ़ना पड़ता है, तब यह डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इसमें थीसिस लिखनी पड़ती है, कोई टॉपिक चूज़ किया जाता है, वो न्यूरोलॉजी के रिलेटेड आ सकता है, वो नेफ्रोलॉजी के रिलेटेड आ सकता है, कोई भी इम्यूनोलॉजी के रिलेटेड आ सकता है, यानी या चेस्ट मेडिसिन के बारे में या कार्डियोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारे। वही फिर डिसाइड करते हैं आगे कि हमें किस ब्रांच में सुपर स्पेशलाइजेशन करनी है। अपना अपना इंटरेस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट बन जाता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बन जाता है, कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बन जाता है। हमारा जो है, जो MD मेडिसिन के तहत जिसने अच्छी तरीके से पढ़ाई की हो, मेहनत की हो और फिर एक्सपीरियंस के साथ सारों इन ब्रांच पर अबूर होता है। यानी कि एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन हम चेस्ट डिजीज़ के पेशेंट्स को बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। लिवर डिजीज़ के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हमने काम किया ही है, उसमें भी, या हाइपरटेंशन जो बहुत कॉमन है, स्ट्रोक पेशेंट्स हैं जो दुनिया के बाहर के हिस्से हैं। जो यंग स्ट्रोक हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट के अंदर आते हैं, जो ओल्ड स्ट्रोक हैं वो फिजिशियन के अंदर आते हैं, वहाँ पर इंटर्निस्ट के अंदर आते हैं। इस तरीके से इंटेंसिव केयर है। डॉक्टर साहब, मुख्तसरन हम बात करेंगे क्योंकि सर्दियां आने वाली है। आम तौर पर क्योंकि इस डोमेन में सर्दियों के तई किस किस बीमारी को हम ज़्यादा समझेंगे कि ये लाहक हो सकती है सर्दियों में, हम एक पेशेंट को कैसे बताएंगे कि आपको किस तरह से इसमें केयर करना है, वो कौन सी बेसिक बीमारियां हैं जो आज सर्दी आने वाली है इसमें लग सकती है और हमारा पेशेंट उससे बच सकता है, इस अवेयरनेस से। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक तो छाती का तकलीफ़ है। छाती का तकलीफ़ हमारे लोगों में बहुत कॉमन, जिसको COPD कहते हैं,
या अस्थमा कहते हैं। COPD वालों को जितनी बार ज़ुकाम हो जाएगा इतनी बार इनकी हालत ख़राब हो जाती है। इस तरीके से सितंबर और अक्टूबर का महीना उनके लिए बहुत मुवाफिक है, इनको इम्यूनाइजेशन करनी चाहिए, जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वो करनी चाहिए। दूसरा है, हम 5 साल के लिए दूसरा एक वैक्सीन देते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन या H2 इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। वैक्सीनेशन के लिए जाना यही महीना है, क्योंकि जितने वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जितनी बार ज़ुकाम हो जाएगा इतनी बार छाती ख़राब हो जाएगी, और बहुत सारी हमारे बुज़ुर्ग या दूसरे पेशेंट जो हम उनको खो पाते हैं इन सर्दियों के मौसम में। डॉक्टर साहब, क्या उसका कोई एज ग्रुप है या जो वैक्सीनेशन इसमें कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप? वैक्सीनेशन के लिए कोई एज ग्रुप नहीं है, लेकिन जो बुज़ुर्ग हमारे हैं जिनको छाती का तकलीफ़ है इनको वैक्सीनेशन लाजमी है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, और जिन्होंने न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन नहीं की हो उनको उसकी भी न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन भी करनी पड़ेगी। दूसरा ये जो अहम तकलीफ़ यहाँ पर जो हम देखते हैं, हमारा हर कोई जो बीमारी यहाँ पर कि ब्लड प्रेशर है हमारे लोगों में बहुत कॉमन है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। अब बहुत सारे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हम देखते हैं। सर्दी में क्या हो जाता है कि एक सर्दी की वजह से तकरीबन 10 मिलीमीटर हम आम ज़बान में बताएंगे ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाता है। इसलिए और बहुत सारी जो हमारे इलाके हैं दूर दराज हैं, बर्फ़ में कट जाते हैं, दवाई बंद हो जाती है, तो अक्सर उनको बराबर दवाई का डोज लेना एक बात। दूसरा, हम नमकीन चाय, क्योंकि सर्द इलाके के रहने वाले हैं, हाँ नमकीन चाय बंद तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं, नमक कम कर सकते हैं। दूसरा, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सर्दियों में, तो थोड़ी सी मूवमेंट अगर करें जितनी भी हो सके तो वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन एहतियात ये है कि बहुत सारी इलाके हमारे कट ऑफ हो जाते हैं, तो बीमार मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर ये आदत नहीं है। बहुत सारे बीमार हमें बोलते हैं कि ये देखो मुझे आदत पड़ जाएगी, मुझे ये दवाई मत दो, तो ये ज़रूरत है। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर उस वजह से हो, चाहे गुर्दे का तकलीफ़ हो, चाहे मोरूसी तरफ हो, या बहुत सारी या गुदों का तकलीफ़ जिनको हम हाइपरएडनलिज्म बोलते हैं, मतलब ऐसे कोई जो सेकेंडरी कॉज जिनको बोलते हैं उन वजह से हैं। लेकिन जो एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसका कोई वजह नहीं है वो 70% लोगों में है। यानी कि आदत नहीं है, उम्र के साथ साथ हमारी नसों में तब्दीली आ जाती है। जो हमारे दिल में पंप का काम करता है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ जो नसें हमारी होती हैं वो सख्त हो जाती हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम डिपॉजिशन हो जाती हैं, तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर से ब्लड पहुँचाना पंप करना पड़ता है, तो इसी से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि वेसल जब स्टिफ हो जाए तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो हाइपरटेंशन आने को आना ही है। इसलिए दवाई बंद करना सर्दियों में वो अच्छी बात नहीं है, इसका मैंने ये जिक्र किया। और हम सर्दियों में ज़्यादा स्ट्रोक देखते हैं, यही वजह है एक कि ब्लड प्रेशर अचानक। मैं वहीं आने वाला था, जो ये स्ट्रोक है इसमें हम अपने पेशेंट को कैसे बताएंगे कि आपको अगर स्ट्रोक के मतलब उसके बेसिक्स कैसे पता फीचर्स लगेंगे कि इसको स्ट्रोक हुआ है, या एक पेशेंट उसको कैसे अंदाज़ा लग जाएगा कि ये स्ट्रोक के असरात हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि कोई भी ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट या जिसको हार्ट का तकलीफ़ हो, बहुत सारे तकलीफ़ होते हैं। स्ट्रोक बहुत सारे, एक तो नस फटने की वजह से है, दूसरा नस ब्लॉक होने की वजह से है, दिमाग की नस। तो एक स्ट्रोक जिसमें अचानक जब नस फट जाती है उनको सर दर्द होता है बहुत शदीद, बात करना छोड़ देते हैं, कोमा में चले जाते हैं, उल्टी आ जाती है, और जिस्म के एक तरफ चाहे मुंह में, बाजू में और टांग में कमज़ोरी आ जाती है, वो स्ट्रोक। दूसरा आहिस्ता आहिस्ता है, उनको पहले महसूस होता है कि मेरी बात कमज़ोर हो रही है, मुंह टीढ़ा हो रहा है, पहले बाजू या टांग कमज़ोर हो जाती है, तो एकदम ऐसे बीमारों को डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए। 2 अहम अलामात हैं, तो इनको पता चलता है कि नहीं स्ट्रोक आने वाला है। तीसरा अहम चीज़ है जो हार्ट अटैक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर रिलेटेड ही है, और जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो हार्ट अटैक, जिस तरह स्ट्रोक है, हार्ट अटैक्स भी बहुत सारे कॉमन हैं। इसी के साथ में ये भी जोड़ूं कि जो भी कोई पेशेंट दवाइयाँ खाता है, डायबिटिक है, स्मोकर है, वेट उसका ज़्यादा है, मेडिसिन लेता है, अगर उसको कभी भी शिकायत आ जाए कि छाती में तकलीफ़ हो, कि घुटन जैसी हो, महसूस हो, बहुत दबाव जैसा हो, और वो बाएं बाजू को जाए या दाएं बाजू को जाए, छाती के बीच में हो, उसको बोलते हैं वो फिस्ट जैसे, ऐसे बोलते कि मुझ पर ऐसा हो रहा है, तो
اور وہ 15 منٹ سے آدھے گھنٹے سے زیادہ رہے, اس کو سمجھنا ہے کہ ہارٹ اٹیک. اور اس کے ساتھ اگر پسینہ آئے, کمزوری آئے, سستی آئے, وہ بھی ہارٹ اٹیک کی علامت ہے. تو یہ چیزیں سردی میں زیادہ ہو جاتی ہیں, یہ علامت ہے. تو ایک دم ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے. سیلف میڈیکیشن اس میں نہیں لینی چاہیے ان چیزوں میں. وہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ نہیں مجھے میادے کا تکلیف ہے, شاید میادے کو یہ ہو گیا لیکن ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے, کیونکہ میادے جو ہارٹ کا تکلیف ہے وہ ایپیگیسٹرک ریجن میں بھی آ جاتا ہے, گردن میں بھی چلے جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آج میں نے بہت سارے دیکھے ایسے کہ ہم خود ہی چلے جاتے ہیں کسی بھی مطلب میڈیکل شاپ پہ اور خود ہی میڈیسن لے آتے ہیں. اگر مجھے سر میں تکلیف ہے, اگر مجھے ٹانگ میں پین ہو رہی ہے, اگر میرے گندے میں پین ہو رہی ہے, میں نارملی جاتا ہوں. وہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور اس کے بعد جو سیلف میڈیکیشن کرنا, اس میں ڈاکٹر کی تربیت کیا ہے؟ ڈاکٹر اس پہ کیا, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس پہ؟ ایک بات ضروری ہے کہ کوئی بھی میڈیسن تب تک رہتی ہے جب تک ڈاکٹر لکھے. جب کوئی بھی پیشنٹ یا خود ہی جس کو سر درد ہو, چھاتی میں درد ہو, کوئی بھی تکلیف ہو, ٹانگ میں درد ہو, وہ خود جائے کہ میں یہ دوائی لے لوں اور کیمسٹ کے پاس جائے. کیمسٹ کو یہ پتہ ہے کہ ڈسپینس کرنا, اس کو یہ پتہ انڈیکیشن نہیں ہے. تو سیلف میڈیکیشن ایک میڈیسن پوائزن بن سکتی ہے. ڈوز ان کو پتہ نہیں ہے, میں کتنا کھاؤں, کم ٹھیک کیسے ہو جائے. سیلف میڈیکیشن اور سیلف ٹیسٹنگ بہت کامن ہو گیا ہے, اور ہمارے لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ سیلف میڈیکیشن چاہیے کہ چھاتی کی بوتل ہو, زکام کی ٹیبلٹ ہو, سر درد کی ٹیبلٹ مت لے لو, ڈاکٹر سے مشورہ لے لو. بہتر ہے کہ وہ ڈاکٹر وہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اور کچھ ہو. ہیڈ ایک یا سر کا درد, اس کے ہزاروں وجوہات ہیں, ہزاروں وجوہات. سر درد تھکاوٹ کی وجہ سے, سر درد سٹرس کی وجہ سے, سر درد برین ٹیومر کی وجہ سے, سر درد سٹروک کی وجہ سے, سر درد دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے, سر درد مائیگرین. بہت سارے وجوہات ہیں کہ ہم کتنے بتائیں آپ کو. تو اس لیے اس کے لیے پیرسٹمال لینا یا اور کوئی دوائی لینا وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ڈاکٹر کو ہی پتہ ہے اگر کیسے کیا لگے. اس طرح چھاتی کا تکلیف, کوئی بولتا مجھے چھاتی میں, اس کو سپازم ہو سکتی ہے, اس کو ٹیوبرکلوس ہو سکتا ہے, اس کو اور پانی جمع ہوا تو اس وجہ سے بھی کھانسی آتی ہوگی. یہ ڈاکٹر کو ہی پتہ چلتا کہ مجھے کس پیشنٹ کو کیا لینا ہے, دوسری بات کیا دینا ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک فوبیا ہے, ٹائیفائڈ کا فوبیا ہے, جو عام لوگوں میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو ٹائیفائڈ ہوا ہے. اس کا بیسک کیا ہے؟ کیا یہ ٹائیفائڈ صحیح ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے اصل بیماری؟ ہاں, آپ نے اچھا سوال کیا. بدقسمتی جس کو بھی گلے میں درد ہو, بخار ہو, وہ بولتا مجھے ٹائیفائڈ ہوا. پچھلے سال مجھے ٹائیفائڈ ہوا تھا اور اس کا کوئی ڈاکٹر یہاں پر وہ ٹھیک کر, اسی نے مجھے علاج کیا تھا, پھر مجھے ہر سال آ جاتا ہے ٹائیفائڈ. بھائی جب سے پانی کی فیسلٹی ہمیں بڑھ گئی, ہمارے رہن سہن بدل گئے. دیکھو ہم 10-20 سال پہلے کی بات کریں کہ ایک ہی صابن ہم استعمال کرتے کپڑے دھونے کے لیے اور نہانے کے لیے بھی. آپ دیکھو کس گھر میں, اور جو ٹوائلٹ کا سسٹم تھا, جو پانی کا سسٹم تھا, وہ ہم نالوں کا پانی پیتے تھے. اس میں ضروری جو ٹوائلٹس بنے تھے تو وہ نالوں کے کنارے بنے تھے. تو جو فیکو اورل روٹ, جو ٹائیفائڈ جو پھیلتا ہے وہ گندے پانی سے پھیلتا ہے. اب وہ زمانہ گیا, ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اب کوئی کہیں نالی سے پانی پی رہا ہے بغیر وہ جو فار فلنگ ایریاز میں ہے. لیکن ان کو جو فاسٹ فلوئنگ واٹر ہے وہ صاف ہوتا ہے, کیونکہ ان کو آکسیجنیشن, نیچرلی آکسیجنیشن ہو جاتی ہے, وہ صاف ہو جاتا ہے. تو ان میں بھی ٹائیفائڈ کی شکایت نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 20-30 سال پہلے, 25 سال پہلے ہم ٹائیفائڈ کے کیسز بہت سارے دیکھتے ہیں, کیونکہ پانی گندا ہوتا تھا. وجوہات میں نے بتا دیے. اب ہر ایک کے پاس ہائیجین ہے, ہر ایک کے گھر میں سوپ ہے, ہر ایک کو الگ الگ سوپ ہے, ٹوائلٹ سسٹم اچھا ہے, پانی ابال کے پیتے ہیں, تو ٹائیفائڈ کی بات نہیں ہے. اب ہمارے لوگوں میں ٹائیفائڈ فیور ہو اور کوئی وجہ ہو, انزائٹی ہو, اس کو بھی لگتا ہے بخار ہے. تھائرائڈ کی تکلیف میں بھی کسی کو لگتا ہے بخار ہے, تو وہ جاتے ہیں کہ ٹیسٹ کرنے کے والے, وہ بولتے ہیں آپ کو ٹائیفائڈ ہے. دیکھو اس میں کراس ریئیکشن ہے. جو ہمارا پانی ہے, جو ہمارا غذا ہے, کچھ جراثیم ہیں جن کو ہم سالمونیلا پیراٹائفی کہتے ہیں, وہ کراس ریئیکٹ کر کے یہ ٹیسٹ پازیٹیو دے سکتے ہیں. لیب والا دیکھتا ہے, دیکھو جی آپ کو ٹائیفائڈ ہے. ٹیسٹوں پر ڈپینڈ نہ کریں. ٹائیفائڈ کا بیمار بہت مریض ہوتا ہے, بہت قلیل ہوتا ہے. میں نے شاید 1994 کے بعد کوئی ٹائیفائڈ کا کیس یہاں نہیں. میں نے پچھلے 10 سال میں 2010 سے 10 سال میں باہر رہا ہوں, 2010 سے 13 ایئرز میں کوئی ٹائیفائڈ کا کیس نہیں دیکھا ہے.
لیکن ہر کوئی بولتا ہے کہ دیکھو جی مجھے ٹائیفائڈ ہے، میں نے ٹیسٹ کیا، اس کو 5 دن ہے، فوبیا ہے۔ دراصل اس میں لیبارٹریز جو ہیں ان کو بھی اویئر ہونا چاہیے کہ دیکھو بھائی یہ کراس ریئیکشن ہے، سالمونیلا پیراٹائفی جو ہم بول رہے ہیں ان کو، وہ بھی یہ ٹیسٹ پازیٹیو دے سکتے ہیں، اور جس کو کبھی اگر پہلے بھی ایسا انفیکشن ہو بہت دیر تک پازیٹیو رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے ٹائیفائڈ کا علاج، ہر تکلیف کو ٹائیفائڈ سمجھنا یہ غلط بات ہے۔ ہمارے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ہاں، ہمارے پاس چند دن پہلے ایک پیشنٹ آیا، وزن 7 کلو کم، اس کو بھی بخار ہوتا تھا، اس کو بھی بخار، ٹائیفائڈ کا علاج، تھک گیا ہے پچھلے 5 سال سے۔ ہم نے دیکھا اس کو یہاں پر گلینڈ بڑا ہوا، اس کے آنکھوں میں تبدیلی، جسم پسینہ بہت آ رہا تھا، بولا مجھے پسینہ آ رہا ہے، مجھے بخار ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا اس کو تھائروٹاکسکوسس تھا۔ اس طریقے سے دوسرا بیمار ہے، اس کو ٹائیفائڈ کا علاج کیا ہے۔ میں نے اس کو ایک ہی بات پوچھی، بھائی آپ کے گھر میں بھیڑ بکریاں ہیں؟ بولا ہاں ہمارے ہیں۔ بولا کتنے؟ بولا 100 ہیں۔ تو ماں کو بھی ہے، برسلوسم اس کو بولتے ہیں، بیوی کو بھی ہے اور اس کو بھی ہے، تینوں علاج کر رہے ہیں، اور تینوں کو جب وہ ٹیسٹ کیا وہ پازیٹیو نکلا، ان کا علاج ہوا، اتنی دعائیں دے رہے ہیں کہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ سو گوئنگ ٹو اے ڈاکٹر اینڈ ٹیکنگ ایوری تھنگ ایز ٹائیفائڈ از رانگ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح سے روشنی ڈالی ان چیزوں پہ، مجھے ایک اور بتائیے، تھائرائڈ کا کیا کنسیپٹ ہے؟ تھائرائڈ جوائنٹ پین سے کیسے کنیکٹ کرتا ہے؟ اور تھائرائڈ میں آلموسٹ، جب کیونکہ میری والدہ بھی تھائرائڈ پیشنٹ ہے، آلموسٹ بتاتی ہے مجھے جوائنٹ پین ہے۔ تھائرائڈ کا اسٹرکچر کیا ہے اصل میں، اور ہم اپنے پیشنٹ کو کیسے بتائیں گے کہ تھائرائڈ میں ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ مجھے لگتا ہے ایک فزیشین کے طور پر میں جو بتاتا ہوں، جو ہمارا کنسیپٹ ہے، تھائرائڈ ایک تتلی جیسا گلینڈ ہماری گردن میں ہوتا ہے۔ کسی کا یہ کم کام کرتا ہے، کسی کا زیادہ کرتا ہے۔ جس کا کم کام کرتا ہے اس کو ہائپوتھائرائڈزم بولتے ہیں، جس کا زیادہ کام کرتا ہے اس کو تھائروٹاکسکوس کہتے ہیں۔ اب اس کے ہم گریوز ڈیزیز، تھائروٹاکسکوسس، ٹاکسک ملٹی نوڈول رگوئٹر یا سنگل ٹاکسک نوڈول، وہ دوسری چیزیں ہیں۔ لیکن جو تھائرائڈ ہے، اکثر ہم نے یہاں پر جب سے کنسیپٹ آ گیا آیوڈائزڈ سالٹ کا، یہ تکلیفیں کم ہو گئی۔ پہلے ہم بڑا بڑا گلینڈ یہاں پر دیکھتے تھے، آپ نے بھی دیکھا، ہمارے بزرگ تھے، اب ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آیوڈینیشن اس میں ہماری انڈوکرینالوجی ڈپارٹمنٹ جو سکمز میں ہیں، جو ہمارے سینئر کولیگس ہیں اور استاد ہیں، انہوں نے بہت کام کیا اس پر۔ ہم ویسٹ کی بات کریں، آیوڈین ہر چیز میں مکس ہو جاتا ہے، فوڈ بھی آیوڈائز ہوتا ہے، جو بھی چیز وہ کھاتے ہیں آیوڈائزڈ۔ ہمارے پاس سالٹ، کیونکہ ہر کوئی نمک استعمال کرتا ہے آیوڈائزڈ سالٹ۔ جب سے ہو گیا تو تھائرائڈ، ہائپوتھائرائڈزم اور گوئٹر تو ختم ہی ہو گیا، لیکن کچھ چیزیں ہیں امیونولوجیکل ڈس آرڈرز، ان میں ہائپوتھائرائڈزم ہوتا ہے، یا تھائرائڈ ابھی بھی آیوڈین ڈیفیشنسی کچھ بیلٹس میں، شپن کا بیلٹ لے لیں، یا ہم پہاڑی علاقوں کے لوگ ہیں، تو پہاڑوں سے جو آیوڈین ہوتا ہے وہ پانی جب بارش ہوتی ہے یا پانی جو بہہ جاتا ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے سارا۔ تو ہمارے پاس مطلب یہ زیادہ جو ہم سیز میں، سمندروں میں آیوڈین کی زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے، تو سی فوڈس ہم کم ہی کھاتے ہیں، تو اس لیے آیوڈین ڈیفیشنسی ہے ہمارے پاس۔ تو وہ ایک کارن ہے، ایک وجہ ہے ہائپوتھائرائڈزم کا، تھائرائڈ ویکنس کا۔ اس کا علاج ہے ریپلیسمنٹ، ایک دن جو ویٹ کے مطابق 1.6 مائکرو گرام پر کلو گرام باڈی ویٹ دینا ہے۔ اس کے بہت سارے سمٹمز ہیں، لیکن اس سے یہ کہنا کہ مجھے اس کی وجہ سے جوڑوں میں تکلیف ہے، نہیں۔ ہاں، اس میں ایک سینٹ پینز ہیں جس کا علاج نہ ہوا ہو، اس میں قبض رہتا ہے، ان میں سردی زیادہ لگتی ہے، بال گر جاتے ہیں، کچھ سست رہتا ہے۔ اب جتنے زیادہ علاج نہ کیا ہو، بہت دیر تک ہو، ہائپوتھائرائڈزم ایڈوانس سٹیج میں ہو، ان کی آواز بدل جاتی ہے، ان کو نیند زیادہ آتی ہے، اور سردی میں وہ مگزریموں میں چلے جاتے ہیں، ان کو بھول جاتا ہے۔ لیکن آج کل اس کا علاج ہے سمپل ہارم لیس میڈیسن ہے۔ اور دوسرا کنسیپٹ اس میں کہتے ہیں کہ ہر ایک، چاہے ہماری ماں ہو، یہ ہو، کوئی بھی ہو، جو نارمل ایج ہے، جو اگر ہمارا اچھا ڈائٹ مل رہا ہو تو ہمیں سپلیمنٹل کیلشیم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب مینوپاز ہو جاتا ہے تو ہمیں کیلشیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی تھائرائڈ کی دوائی کھا رہا ہے تو کیلشیم سپلیمنٹس ہم لے سکتے ہیں، تو لیکن زیادہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اس وجہ سے کہ تھائرائڈ ٹیسٹ کو ہم کس بیسس پہ کریں گے؟ مطلب اگر فار ایگزامپل کسی پیشنٹ کو ہم نے ڈائگنوز کیا، اس کا تھائرائڈ ہوا ہے، اب آپ نے کنسلٹ کیا، اس کو ایک میڈیسن رکھا 25 گرام فار ایگزامپل، اور وہ ہاں مائکرو گرام، اس کے بعد وہ دوبارہ کب کرے گا وہ تھائرائڈ ٹیسٹ، تاکہ اس کو پتہ چلے گا میرا اب کتنا رہ گیا اس میں؟ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی تکلیف ہے اس میں ہائپوتھائرائڈزم میں کہ اس کو پہلے جب ڈائگنوز ہو گیا، ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ آٹو امیون تو نہیں ہے کہ لائف لانگ۔
ایک اینٹی باڈی ٹیسٹ ہم کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اینٹی ٹی پی او اینٹی باڈی. اگر ایسا ہے کہ بہت سارے سے پیشنٹس کو لائف لانگ دوائی کھانی پڑتی ہے، یا اگر اس کے ساتھ کوئی اور ایسوسیٹڈ امیولوجیکل ڈس آرڈر ہے، ڈائبٹیز ہے، ریہمٹائڈ آرتھرائٹس ہے، سیلیک ہے، بہت ساری یہ ہے، پرائمری انفرٹیلٹی ہے، تو ان میں ان کو لائف لانگ لینا پڑتا ہے. لیکن ہم پہلے جب شروع کر لیتے ہیں دوائی، بزرگوں میں ہم 1-2 طریقے سے شروع کر لیتے ہیں، نوجوانوں میں یا جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہیں، یا جن کا بچہ پرائمری انفرٹیلٹی ہوتی ہے ان کا بھی مختلف طریقے سے ہیں. یعنی کہ پریگننسی اور انفرٹیلٹی میں اگر انفرٹیلٹی کا ایک کاز ہے ہائپوتھائرائڈزم، ان کے لیے ہم دوائی دیتے ہیں، ان کو دوائی دینی ہے. ورنہ جو کٹ آف ویلیو ہے 10 سے جب آگے ہو اور سمٹمز ہو تو ہم دوائی دیتے ہیں. اگر سمٹمز 10 سے کم بھی ہو، لیکن سمٹمز سے جو میں نے بتا دیا، تھکاوٹ، بھول جانا، ایکس اینڈ پینز، قبض رہنا، بہت ساری علامات اس کی، تو ان کو ہم میڈیسن شروع کر لیتے ہیں. ٹیسٹس پہلے 3 مہینے کے بعد، اس کے بعد ہم، مجھے لگتا ہے کہ انڈوکرینالوجسٹ اس میں زیادہ اچھا مشورہ دے سکتا ہے. لیکن 6 مہینے میں اگر ایک بار اگر اس کو لگے کہ نہیں میرا کنٹرول ہے، تو ضرورت نہیں ہے بار بار ٹیسٹ کرنے کی. یہ تھے ڈاکٹر عبد المجید صاحب جنہوں نے اپنا قیمتی سمے دیا، اور جو باقی سوالات ہمارے رہے یہ انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ڈاکٹر صاحب اپنی ایکسپیرینس کے تئیں آپ کو سمجھائیں گے ہم کیسے اپنے پریکاشنس اٹھائیں گے اور اپنی صحت کو ہم اچھا رکھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، آپ کا بہت بہت شکریہ.